اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا جو خزانہ ہے اس مسئلے میں اکثریت مبتلا ہے، وہ ہے عبادت میں مٹھاس، عبادت میں لذت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے میں اب پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، شام کو مغرب کے ٹائم بڑی بے دلی سے انسان نماز پڑھتا ہے، دعائیں بہت بے دلی سے پڑھتا ہے، فلاں چیز بہت بے دلی سے پڑھتا ہے۔ حالانکہ باقی چیزیں دنیا میں گپے مارنے کے لیے اگر فرض کیا کسی سے گپ شپ لگانی ہو تو 3 گھنٹے بھی انسان صرف کر دیتا ہے، لیکن عبادت کے لیے 10 منٹ لگانا اس کے لیے عجیب حال، اس پہ سنگینی طاری ہوتی ہے۔ اور بچے سے کہو نماز پڑھو، کبھی کتابی پڑھوں گا، ٹھہر کے پڑھتا ہے۔ یہ سارا یہ کس وجہ سے ہے؟ امام صادق علیہ السلام کا اگلا خزانہ طلب تو حلاوت العبادہ، میں نے ڈھونڈا لذت عبادت کو، عبادت میں لذت کو۔ لذت ہوگی تو عبادت پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے خاندان کی ایک خاتون تھی، وہ ایک دن کے اندر 5 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے دعائیں پڑھتی رہتی تھیں۔ جب ان سے پوچھا آپ کیوں کرتی، کہہ رہی اس میں بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا، جب پڑھنا شروع کرتی ہوں تو دل کرتا ہے آخر تک پڑھتی ہوں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ لذت عبادت ہے، لذت دعا ہے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو خداوند زمین و آسمان نے ارشاد فرمایا، اے داؤد تم مجھے کم پکارتے ہو، اس لیے میں تم پہ ایک عذاب کرنے والا ہوں۔ عذاب کیا ہے؟ کہ تم سے لذت مناجات لے لوں گا، کہ تمہیں اللہ اللہ کہنے میں، علی علی کہنے میں، محمد محمد کہنے میں، زہرا زہرا کہنے میں لذت نہیں آئے گی، یا صاحب زمان کہنے میں۔ یہ لذت یعنی پہلا عذاب ہے خداوند زمین و آسمان کی طرف سے جو انسان پہ نازل ہوتا۔ بس یہ لذت کہاں سے ملے؟ لذت ملے تو اول وقت انسان نماز پڑھتا نظر آئے، لذت ملے تو اپنے زمانے کے امام کو پکارتا نظر آئے، لذت ملے تو انسان ہر کام کرتا ہوا دین کے معاملے میں دعائیں پڑھتا ہوا نظر آئے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے ڈھونڈا عبادت کی شیرینی کو، عبادت کی لذت کو، فوجدتها فی ترک المعصیہ، میں نے اس کو پایا گناہوں کے ترک کرنے میں۔ جتنا گناہ انسان ترک کرتا جائے گا اتنا عبادت میں اسے مزہ زیادہ آتا جائے گا، جتنا گناہوں میں ہوگا اتنا عبادت میں مزہ کم ہوتا جائے گا۔ بس انسان ترک معصیت جتنا ہو سکے کرتا جائے تو اس کی عبادت میں لذت بھی آتی جائے گی، اسے عبادت دعائے کمیل پڑھنے میں، حدیث قصہ پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ ہم دراصل ایک لذت نہ ہونے کا سبب یہ بھی ہے کہ موبائل میں دعائیں پڑھتے ہیں، موبائل میں قرآن ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ تو موبائل میں اکثر اوقات یعنی آپ گیمیں بھی کھیلتے ہیں موبائل میں، دوسرے کام بھی کرتے ہیں، اسی میں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں وہ لذت نہیں رہتی، اسی میں دعائیں پڑھتے ہیں دعاؤں میں لذت نہیں رہتی، کتابوں میں لذت ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ جو تمام راتیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو لذت عبادت ملی ہوئی ہے۔ عبادت کی اگر لذت مل جائے تو یہی نماز جو ہم 2 منٹ میں پڑھتے ہیں یہ 10 منٹ میں بھی ختم نہ ہو، یہی یعنی دعا جو ہم 10 منٹ میں پڑھتے ہیں 1 گھنٹے میں بھی ختم نہ ہو۔ یہ جلدی پڑھنا، انسان کے اوپر سنگینی آنا، بوجھ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ لذت عبادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ پس لذت عبادت، حلاوت عبادت، مزہ عبادت کا اسی وقت آتا ہے جب ہمارے پاس یہ چیز، یہ نعمت موجود ہو۔ اسی لیے دعائے زیارت جامعہ میں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما احلی اسماءکم، اے آل محمد آپ کے نام کتنے میٹھے ہیں کہ یا علی کہنے میں مزہ آتا ہے، یا حسین کہنے میں مزہ آتا ہے، یا مہدی کہنے میں مزہ آتا ہے۔ اگر کسی کو مزہ نہ آئے تو اس کا مطلب اس کا ذائقہ خراب ہے، اسے وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی جو اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے آپ یعنی پیپسی پینا چاہیں، پیپسی میں یا آئس کریم کھانا چاہیں تو لذت آتی، کتنے مزے لے کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جب مزہ نہ آئے تو آدمی اس کی طرح ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ یہی حال ہماری عبادت کا۔ عبادت میں اگر مزہ آئے تو الحمد پڑھتے ہوئے بھی آدمی ایک لذت لے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے بھی لذت لے، دعائے کمیل پڑھتے ہوئے بھی لذت لے، حدیث قصہ پڑھتے ہوئے بھی لذت لے۔ بس خداوند زمین و آسمان سے دعا ہے، خدایا لذت عبادت، حلاوت عبادت ہم سب کو عطا فرما، ترک معصیت کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل